أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 9 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ حج کا مکمل 7واں رکوع ہے، 9 آیتوں پر مشتمل۔ آیت نمبر 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56 اور 57۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایات، جو احکامات مل رہے ہیں، میں آپ لوگوں تک امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ واضح طور پر پہنچا دوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ ایمان والوں کا، اعمال صالحہ کرنے والوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اکرام ہوگا، اللہ ان کی بخشش کر دے گا، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اور رزق کریم، باعزت رزق کا اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ فرما رہے ہیں۔ دوسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، محنت اور مجاہدے کر رہے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے نا، اور آج بھی جو ہے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں،
مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی۔ پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ساری حکمتوں کے مالک بھی اللہ، سارے علم کا مالک بھی اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین کی طرف سے جن شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سناتے تو شیطان کافروں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا، جس کی بنا پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ شکوک و شبہات اصل میں بے بنیاد ہوتے ہیں، اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اثر مخلص مسلمانوں پر باقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور ترجمہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جو کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں کوئی کھنڈت ڈال دی۔ پھر شیطان جو کھنڈت ڈالتا ہے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء کرام اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کسی بات کی تمنا کرتے تھے، مگر شروع میں شیطان اس تمنا کے پورا ہونے میں رکاوٹ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور فرما کر اپنی ان آیتوں کو مزید مستحکم بنا دیتا جن میں انبیاء کرام کی مدد کی بشارت دی گئی تھی۔ البتہ شیطان نے جو رکاوٹ ڈالی تھی وہ کافر لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اسے انبیاء کرام کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کر کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اللہ ایسی آزمائش سے اور ایسے فتنوں میں مبتلا ہونے سے ہماری قیامت تک کی آنے والی جنریشن کی حفاظت فرماوے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لے کہ یہی کلام برحق ہے اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ صراط مستقیم تو ایمان والوں ہی کو ملے گا جن کا ایمان ہی نہیں، یقین ہی مضبوط نہیں، نہ آخرت کی زندگی پر ان کا یقین ہے، نہ اللہ کی ذات پر ان کا ایمان ہے، ان کو صراط مستقیم کہاں ملے گا؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ اللہ ایسے ٹیڑھے پن سے، ایسی ضلالت و گمراہی سے ہماری قیامت تک آنے والی جنریشن کی حفاظت فرماوے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔
بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، آج بھی اللہ ہی کی ہے، پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، آئندہ بھی اللہ ہی کی رہے گی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کی باغات میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ دو ہی پوزیشن ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ میرے عزیزو، جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے، خوش و خرم رہیں گے، اور وہاں ان کو ساری نعمتیں میسر ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے انبیاء کو جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے رسوا کن، ذلت آمیز عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی شکل میں جو ہے نا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرماوے، اللہ ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ واقعی عزیز و پیارو، اللہ نے بن مانگے نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت، نعمت قرآن عطا فرمائی۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ اپنے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اتنے عظیم اور مکرم رسول اور نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس کی ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہدایت میں اضافہ فرماوے، ضلالت و گمراہی سے اور باطل کے نرغوں سے اور اس کی طرف سے ہونے والے حملوں سے اور ان کی طرف سے چھوڑے جانے والے شکوک و شبہات سے ہماری بھی حفاظت فرماوے، ہماری قیامت تک آنے والی جنریشن کی حفاظت فرماوے، ہمارے عقائد کو مضبوط کر دے، ہمیں عبادت میں پختگی نصیب فرماوے، معاملات کی صفائی ستھرائی نصیب فرماوے، اور حسن معاشرت نصیب فرماوے، حسن اخلاق، بہترین مینرز اخلاق سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو آراستہ کرے، مزین کرے۔ اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔